سارا کے ہاتھ سے چائے کے برتن گرے اور ٹوٹ گئے۔ احمق لڑکی، یہ چائنیز سیٹ 50,000 کا ہے۔ مالکن نے اس کے بال پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے اس کے ہونٹ پھٹ گئے۔ وہ بے آسرا بے سہارا رو رہی تھی۔ سارا آخر کون تھی؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ سارا کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا؟ آئیے جانتے ہیں۔ سردیوں کی ایک کڑکڑاتی رات تھی۔ گاؤں کے کنارے پر بسی فیروزہ اور اس کی 2 بیٹیاں 10 سالہ سارا اور 8 سالہ زینب ایک جھونپڑی میں ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ باپ کی موت کے بعد ماں نے جوں توں کر کے گزر بسر کی، مگر آج ساہوکار نے آخری وارننگ دے دی تھی، کل تک پیسے نہ دیے تو تمہاری جھونپڑی کا سارا سامان جلا دوں گا۔ فیروزہ نے اپنی بچیوں کو گورا اور دیکھا۔ سارا کے ہونٹوں پر چھالے پڑ چکے تھے۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی۔ زینب کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ ماں کے دل پہ کیا گزری وہ ماں ہی جانتی ہے۔ اگلی صبح فیروزہ نے بچیوں کو نہلایا، ان کے پرانے کپڑوں میں سے بہترین جوڑے ان کو پہنائے۔ سارا کو شک ہوا جب اس نے اپنی ماں کو ایک اجنبی آدمی سے سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ ماں، یہ کون ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے بچیوں کو ایک پرانی وین میں بٹھایا۔ بیٹیوں، تم کچھ دنوں کے لیے ایک اچھے گھر میں جاؤ گے جہاں تمہیں کھانے کو اور پہننے کو بہت اچھا ملے گا۔ وین کے چلنے کے بعد ماں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ بہت روئی۔ شہر کے ایک شاندار بنگلے میں مسز شہزادی نامی ایک بد اخلاق عورت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جاتے ان کو گور کر دیکھا۔ یہ رہیں وہ لڑکیاں، دیکھو یہ کوئی کام چور نہ نکلے۔ اس رات بچیوں کو ایک طریق کمرے میں سونے کے لیے ڈال دیا گیا۔ زینب نے پوچھا، آپا، کیا ماں ہمیں بھول جائے گی؟ کیا ہم اب ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہیں گے؟ ہم واپس کبھی نہیں جائیں گے؟ سارا نے اپنی چھوٹی بہن کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو زینب کے بالوں پر گر رہے تھے۔ صبح 4 بجے جھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ ان کی نیند توڑ دی گئی۔ کھانا کھلانا، کتوں کو نہلانا، مالکن کے پاؤں دبانا۔ ایک دن سارا نے چائے گرا دی تو گرم چائے مالکن کے ہاتھ پہ گر گئی۔ احمق لڑکی، یہ چائنیز سیٹ 50,000 کا ہے۔ مالکن نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے اس کے ہونٹ پھٹ گئے۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی، لیکن اس کو بچانے والا وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ گھر کی 12 سالہ ملازمہ ماریا ان کا واحد سہارا تھی۔ ایک رات جب سب سو گئے، اس نے چپکے سے ان کے کمرے میں جا کر ان کو کھانا دیا اور کہا، یہ لوگ اسمگلر ہیں۔ کل یہ ایک لڑکی کو لے کر گئے تھے، ہمیں بھی یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ سارا کی آنکھوں میں خوف طاری ہو گیا۔ لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ ایک طوفانی رات تینوں لڑکیوں نے بھاگنے کا منصوبہ بنایا، مگر دروازے پر پہرے دار کھڑے تھے۔ مالکن نے انہیں پکڑ لیا اور تہہ خانے میں ڈال دیا۔ اب تم کبھی بھی باہر نہیں نکل سکو گی، کل تمہیں کسی اور کو بیچ دوں گی۔ تہہ خانے کی تاریکی میں زینب کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ صبح اچانک 3 بجے شور مچ گیا۔ پولیس آ گئی، سب دروازے کھول دیے گئے۔ ایک نوجوان افسر نے تہہ خانے کا تالا توڑا اور سارا کو اندر سے نکالا۔ سارا نے جیسے ہی وہ افسر کو دیکھا تو روتے ہوئے اس کے ساتھ چپک گئی۔ اس کی وردی پکڑ لی۔ ہمیں بچا لو انکل، ہمیں بچا لو، ہمیں اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ افسر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بے فکر ہو جاؤ بیٹی، اب تم محفوظ ہو۔ پولیس اسٹیشن میں ایک دبلی پتلی عورت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ جب بچیوں کو دیکھا تو چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اپنی بچیوں کی طرف دوڑی اور ان کو سینے سے لگا لیا۔ میرے بچے، میری جان۔ تینوں کو گلے مل کر وہ بہت روئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میری بچیاں، میری جان۔ تینوں کا گلے ملنا دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ فیروزہ بی بی نے بولا کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ تمہاری بیٹیوں کو ہم اچھے گھر میں لے کے جائیں گے، اچھی شان و شوکت والی زندگی دیں گے، اچھا پہننے کو دیں گے، اچھا کھانے کو دیں گے، اور جب یہ شادی کے قابل ہو جائیں گی تو اچھی جگہ پہ شان و شوکت سے ان کی شادیاں کروائیں گے۔
اگر تم چاہو تو ان سے آ کے مل سکتی ہو، اور جب میں ملنے جاتی تو ان دروازہ میرے منہ پہ مار دیا جاتا اور کہا جاتا یہاں تمہاری کوئی بیٹیاں نہیں ہیں۔ پھر میں نے بہت ہمت کر کے پولیس کی مدد لی۔ عدالت نے اسمگلروں کو عمر قید کی سزا سنا دی اور ایک NGO نے انہیں گھر دلایا۔ آج سارا اور زینب اسکول جاتے ہیں۔ ان کی ماں نے ایک چھوٹی سی سلائی کی دکان کھول رکھی ہے جہاں سے وہ اپنا سارا گزر بسر کرتی ہے۔ ظلم کے خلاف خاموشی گناہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے جب تم حق پہ ہوتے ہو۔ جب تم حق کا ساتھ دیتے ہو تو رب بھی تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ زندگی کا ہر طوفان گزر جاتا ہے مگر ہمت والوں کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔